اما بعد، وفا کا کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وفا کا کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ حضرات سامعین اور تشنگان علوم نبویہ، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، نابغہ روزگار حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی علیہ الرحمہ کی شخصیت ہندوستان میں خاص طور پر دینی مدارس میں محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے انگریزی عہد حکومت میں اسلام اور مسلمانوں کی ہمہ خدمات انجام دی ہیں۔ ملک و ملت کے لیے آپ کی جد و جہد آب سر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ آپ تقوی و طہارت میں آفتاب تابہ اور سادگی و وفاداری میں ماہ درخشاں تھے۔ آپ ایک انقلابی ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں دینی تعلیم کا نیا، انوکھا، پائیدار، مفید، غیر معمولی مؤثر نظام تعلیم رائج کیا۔ سامعین باطن کی، حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ اور سر سید احمد خان دونوں ہی مسلمانوں کے رہبر، رہنما، امیر و مرشد سمجھے جاتے تھے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے استاد محترم کا نام حضرت مولانا مملوک علی علیہ الرحمہ ہے اور سر سید احمد خان کے استاد محترم کا نام بابا فرید الدین خان ہے، لیکن دونوں کے افکار و نظریات، دونوں کے تخیلات، دونوں کے تفکرات الگ الگ ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے تعلیم جدیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سائنس کا نعرہ دیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام فرمایا، جبکہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی نگاہ مسلمانوں کی دینی اور اسلامی شناخت کی حفاظت اور علوم اسلامیہ کی بقا اور ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کا ایک انوکھا نظام قائم کیا۔ اسلام کے غیر نوجوانوں، آج حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ انگریزی تعلیم کے خلاف تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آدھا تیتر اور آدھا پٹیر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ فرماتے تھے اگر ایک جگہ پر دو چیزیں رہیں گی تو کسی ایک میں حد درجہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب و کامران رہا ہے۔ اس نے نہ صرف پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں اسلامی علوم و افکار کے اشاعت کے حوالے سے وہ نمایاں کردار ادا کیا ہے، جبکہ دوسری طرف مدرسۃ علوم علی گڑھ جو قرآن اور سائنس کے اجتماع و امتزاج کے اعلان پر اٹھا تھا، لیکن بہت زیادہ دن تک اپنے ڈگر پر قائم نہ رہ سکا اور ایک خاص علوم جدیدہ کا ادارہ بن کر رہ گیا۔ اسلام کے غیر نوجوانوں، حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے نظریے تعلیم کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ انگریز صوبہ در صوبہ فتح کرتے ہوئے دہلی پہنچ چکے تھے۔ دہلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی۔ انگریز ایک چالاک قوم تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر دیا گیا۔ لال قلعے سے ہندوستانی پرچم اتار کر انگریزی پرچم لہرا دیا گیا اور ملکوں کو مکمل طور پر غلام بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ انگریزوں کی پلاننگ یہ ہو چکی تھی ان سے اس روح ایمانی اور اسلامی کو سلب کر لیا جائے جن کے سہارے یہ فاتح کہلاتی ہے۔ اسی طرح سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ اس قوم کے اندر سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے، مدارس اسلامیہ کا تہوبالا کر دیا جائے اور اسلامی کڑی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے ان اکابرین علماء پر جس میں سر فہرست حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، انہوں نے انگریزوں کی اس مظلوم سازش کو بھانپ لیا اور اس کے ناپاک ارادے کو ناکام بنانے کے لیے جگہ جگہ مدارس دینیہ کا قیام فرمایا۔ اسلام کے غیر نوجوانوں، آج حضرت نانوتوی علیہ اسلام کے غیر نوجوانوں، انگریز یہ کہتا تھا مسلمانوں کے اندر سے روح محمدی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دینی مراکز کو ختم کر دیا جائے، ان کے دینی تعلیم کو تاراج کر دیا جائے اور اس کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔
چنانچہ دہلی، آگرہ، خیر آباد، بہار، بنگال کی وہ مدارس جو ہندوستان و عمارہ کی وقف کردہ جائیدادوں سے چل رہے تھے، انگریزوں نے تمام اوقاف بند کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا وکیلہ جو علم و فن کا ایک علمبردار ادارہ تھا، اس کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے انگریزی اور مغربی کلچر کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف سے علوم اسلامیہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، ہر طرف سے تعلیمی پسماندگی کی خبریں موصول ہو رہی تھی، لوگ مایوس ہو چکے تھے، تو امام الاکبر مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے سن 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ہر طرح سے اس کی آبیاری اور آبپاشی کر کے تعلیمی پسماندگی سے لوگوں کو نکالا اور دم توڑتی انسانیت کے سینے میں روح ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نے جگہ جگہ خود جا کر مدارس کی بنیاد رکھی اور اپنے متاثرین کو ہدایت فرماتے رہے کہ چنانچہ حضرت علی الرحمہ کی زندگی میں بہت سارے دینی مدارس قائم ہو چکے تھے اور وہاں سے علوم کو تقسیم کیا جانے لگا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے تحفظ اور بقا کے لیے یہ دستور بنایا کہ حکومت کی امداد سے احتراز کیا جائے تاکہ کل کو اپنے ناپاک پنجے نہ مارے، جیسا کہ آسام کے تقریباً 800 مدارس کو بند کر دیا گیا۔ یہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی دور اندیشی تھی، انہوں نے عوامی چندے پر مدارس کو منحصر کیا۔ سامعین باتمکین، میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔